جادو کا پہلا کام کیا ہے؟ تفریق بین الزوجین. جادو کے ذریعے الفت نہیں ہو سکتی. کیا مطلب؟ میاں بیوی ناراض ہے، یہ کام نہیں ہوگا. ہاں، کسی بیوی کو کسی اور کے پیچھے لگانا، کسی لڑکی کو ماں باپ کی عزت کو بٹھا لگا کے لڑکے کے ساتھ نکالنا، یہ ہو سکتا ہے. شر، فساد، گندا کام ہو سکتا ہے، پاک کام نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھ. اے قرآن تیری فصاحت پر قربان جاؤں، کیسی بنیاد پر چھیڑ رہا ہے. جادو کا کام کیا ہے؟ جادو اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کے گھر آباد ہو، جادو اس لیے آیا کہ لوگوں کے گھر ویران ہو جائے. حدیث میں ہے بڑا شیطان روزانہ عصر کے بعد سمندر پر تخت بچھاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے شیطان پیش ہوتے ہیں اور اپنی کارگزاری سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں چھوڑ بیکار ہے، کچھ کام نہیں کیا. ایک شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے لڑایا میاں بیوی کو. وہ کہتا ہے پھر کیا ہوا؟ حتی فرقت بینہ و بین زوجی، یہاں تک کہ وہ اور بیوی علیحدہ علیحدہ ہو. وہ کہ ہاں بیٹے ہاں. اپنے سر سے وہ ہری پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھتا ہے کہ اب دنیا میں جب یہ ہری پگڑی والے آئے اور شیطانوں کی ضرورت ہے ہی نہیں. اپنے سر سے وہ شیطانی کی پگڑی تاج اتار کے اس کے سر پہ رکھتے کہ تو میرا سچا جانشین اور بیٹا ہے. اس سے یہ پتہ بھی چل گیا کہ شیطان کو ساری دنیا کا پتہ نہیں ہے، براہین خاطیہ میں غلطی ہو گئی ہے. یہ جواب دے کر کہ شیطان کے ہر جگہ موجود ہونے یا جاننے کا علم نص قطعی سے ثابت ہے، حضرت کے ہر جگہ موجود ہونے یا علم کا نص کہاں ہے، یہ جواب غلط دیا گیا. صاف آیات و حدیث سے واضح کہ شیاطین ہر جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ شیاطین مختلف ہے. ہر شخص کا اپنا شیطان ہے، جہاں وہ ہے وہاں اس کا شیطان ہوتا ہے. اور مشکات شریف کی اس حدیث سے صاف ستھرے طور پر واضح ہے کہ بڑے شیطان نے سمندر پہ تخت ڈالا، چھوٹے شیطانوں سے دن بھر کی کارگزاری پوچھی، اور جب اس کو پتہ چل گیا کہ اس نے یہ کارنامہ کیا ہے یفرقون به بین المرء وزوجہ، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بن بنا کے تعلقات کو نقصان پہنچ جانا یہ شیطان کا کام ہے. اللہ اکبر. خاوند کو کہے گا یہ تیری بیوی تیری طرف توجہ نہیں کرتی، معلوم ہوتا ہے کہیں اور دل دے چکی ہے. بیوی کو سکھا دے گا یہ تیرا خاوند دیر سے آتا ہے تیری طرف دیکھتا ہی نہیں، معلوم ہوتا ہے یہ اپنی ضرورت کہیں اور پوری کرتا ہے. جب خاوند بیوی سے بدگمان ہو اور بیوی خاوند پر بدگمان ہو تو گھر کب آباد ہو. اس لیے تصوف کے اندر سوء ظن اکبر الکبائر ہے، بدترین گناہ ہے، اور متصوفہ تقریباً اس میں مبتلا ہے. پیراٹ ٹول پر بدگمانے کی مبتلا ہے، جان نہ علاوہ باہر کھڑے بد خراب لڑی ہر سری میں تو خبریں گئی. اور تصوف کے قاعدے میں التعرف لمعرفت التصوف میں کلابازی نے لکھا ہے اس میدان تصوف میں بدترین گناہ کفر سے بھی ازید و اشد وہ ایک مسلمان کے بارے میں بدگمانی. یہ قاعدہ ہے کہ مسلمان کے بارے میں اچھا سوچنا، اس کے لیے دلیل کی بھی ضرورت نہیں. ظن المومنین خیر، ہر مسلمان اچھا ہے، اور برا کہنے کے لیے دلیل چاہیے، کوئی وجہ ہو تو ہم برا نہیں کہہ سکتے.